کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی آہستگی سے نماز پڑھ رہا ہے، اور حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ تو بڑے جلالی قسم کے آدمی ہے، عمر کے بارے میں، طاقت کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی تھی، یہ اس کا محل نہیں ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ عمر کو دیکھا کہ وہ زور سے، ان کا تو کانفیڈنس ادھر بھی بحال رہتا تھا ادھر بھی بحال رہتا تھا، ان کے سامنے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ٹھیک جائے، تو عمر کو دیکھا کہ وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر تو کس لیے زور سے پڑھ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں جس کے لیے پڑھ رہا ہوں میری آواز آہستے سے بھی سن سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک۔ حضرت عمر سے پوچھا تو عمر کا جواب سنیے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس لیے زور سے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری آواز سن کے شیطان بھاگے۔ اب وہ کس شیطان کو بھگانا چاہتے تھے وہی بہتر جانتے ہیں۔ قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و احسان ہے اس رب ذوالجلال کا، مالک ارض و سماوات کا، جس رب العالمین نے آج ہم سبوں کو 16 پارہ کی تراویح سماعت کرنے کی توفیق بخشی اور حافظ صاحب کو پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ اس طرح دونوں لوگوں کی محنتوں کو، کوششوں کو، رکوع اور سجود کو، قیام کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ 16 پارہ کا جہاں سے آغاز ہے، یہ کچھ حصہ سورہ کہف کا ہے، اور بقیہ سورہ کہف کا آغاز 15 پارہ کے اندر ہو چکا ہے۔ یہ سورہ کہف جیسا کہ آپ جانتے ہیں، معلوم ہوگا، پھر بھی ان اسباق کو دہرا دیا جائے تو یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ کہف کے شان نزول میں مفسرین نے ایک روایت نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب نماز پڑھایا کرتے تھے ابتدائی اسلام میں، جب نبوت کا آغاز ہو چکا، نماز کی جب شروعات ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول جب اپنے دوست اور احباب کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو جب ان کی آواز بلند ہوتی تھی تو کفار مشرکین سننے کے بعد غصے سے اتاولے ہو جاتے تھے، اور بعض دفعہ قرآن کو بھی برا کہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی برا کہتے تھے۔ تو حکم یہ ہوا کہ اپنی آواز مصلحتاً تھوڑی پست رکھو، اس لیے کہ تمہارے زور سے پڑھنے کی وجہ سے یہ قرآن کو بھی برا کہتے ہیں اور رحمان کو بھی برا کہتے ہیں، اور اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی میرے کلام کو برا کہے یا مجھے برا کہے۔ یہاں پہ نقطہ یہ ملا، بہت باریک بات، کہ اگر اتفاق سے آپ کہیں پر ہیں اور بہت کم تعداد میں ہیں اور آپ نے دعوت کا آغاز کیا ہے یا کسی کام کو شروع کر رہے ہیں، سپوز دیٹ
مسجد ہے، مسجد میں ہم نے لاؤڈ اسپیکر لگایا، لیکن اگر اندر کے لاؤڈ اسپیکر سے ہمارا کام چل جاتا ہے، باہر کے لاؤڈ اسپیکر سے لگانے کی وجہ سے اگر فتنے کا، شر کا، فساد کا، یا پھر یہ کہیے کہ کبھی کبھار بولنے سے گونگوں کو بھی زبان مل جاتی ہے، جو لوگ نہیں بولتے ہیں وہ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ایسا محسوس ہو کہ ہمارے بولنے سے جو میرے سامنے کسی کام کو کرنے سے جو میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے وہ بولنا شروع کر دے گا، تو دعوتی اسلوب میں وہاں پہ موچ سیدھی نہیں کرنی ہے، انا نہیں دکھانا، ایگو نہیں دکھانا ہے۔ وہاں پر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کا کام اگر اندر کے لاؤڈ اسپیکر سے چل جا رہا ہے تو باہر کے لاؤڈ اسپیکر سے آپ دوسروں کو پریشان نہ کیجیے، آپ اس وقت کا انتظار کیجیے۔ اللہ کا کلام اللہ کا ہے، دعوت اللہ کی ہے، تو اس کو عام کرنا، پھیلانا وہ اللہ جانتا ہے نا کہ کیسے پھیلے گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ شدت پسند قسم کے جو نوجوان ہوتے ہیں نا، وہ بالکل نہیں میں دیکھ لوں گا، کون بولے گا میرے سامنے، ہے نا، تو اس سے پرابلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب گاڑی آپ نئی گاڑی خرید کے رکھو اور کوئی یہ بتا دے کہ یہ بریک ہے اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اسکیلیٹر ہے، اور آپ نے اسکیلیٹر کو اگر نہیں میں تو جان گیا ہوں، اگر زور سے دبا دیا نا تو جو سکھا رہا ہے وہ بھی جائے گا اور جو آپ چلا رہا ہے وہ بھی جائے گا، دونوں چلے جائیں گے تیل بیچنے۔ تو وہاں پہ عقل مندی یہ ہے کہ بھائی پریکٹس پہلے مضبوط کرو، پھر تیز سے گاڑی چلاؤ۔ تو اسی روایت میں ایک بات اور کہی گئی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی آہستگی سے نماز پڑھ رہا ہے، اور حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ تو بڑے جلالی قسم کے آدمی ہے۔ عمر کے بارے میں، طاقت کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی تھی، یہ اس کا محل نہیں ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ عمر کو دیکھا کہ وہ زور سے، ان کا تو کانفیڈنس ادھر بھی بحال رہتا تھا ادھر بھی بحال رہتا تھا، ان کے سامنے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ٹھیک جائے۔ تو عمر کو دیکھا کہ وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر تو کس لیے زور سے پڑھ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں جس کے لیے پڑھ رہا ہوں میری آواز آہستے سے بھی سن سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک۔ حضرت عمر سے پوچھا تو عمر کا جواب سنیے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس لیے زور سے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری آواز سن کے شیطان بھاگے۔ اب وہ کس شیطان کو بھگانا چاہتے تھے وہی بہتر جانتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری یہ پستی بھی بہت زیادہ ہے اور یہ بلندی بھی زیادہ، بیچ کا یہ امت وسط ہے نا، ہر جگہ بیچ کا راستہ نکالنا، یہ تعلیم اللہ کے رسول نے دی۔ اور اس حدیث رسول کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتایا۔ زندگی میں کوئی بھی کام، خاص طور سے دعوت کا کام، جذباتی ہو کے نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ جذباتی ہوں گے اپنا نقصان کریں گے۔ آپ دعوت تو چھوڑ دیجیے، عام زندگی میں بھی اگر آپ جذباتی ہوں گے نا بہت جلد ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ چیزیں جتنی سخت ہوتی ہیں ٹوٹنے کے بعد اس کے جڑنے کا امکان اتنا ہی کم رہتا ہے کہ نہیں۔ شیشے کا گلاس اگر اوپر سے چھوڑ دو وہ ٹوٹ جائے گا، بھی جڑ سکتا ہے کہ پریشان ہو جاؤ گے جوڑ کے، اس کی کانچیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اگر اس کی جگہ اگر اتفاق سے کوئی پلاسٹک کا اگر کوئی گلاس گر جائے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے خراش ہوئی۔ بہرحال سورہ کہف کے حوالے سے ایک بات اور ہے کہ اس سورت کی ابتدائی 10 آیتیں اور اخیر کی 10 آیتیں اگر تلاوت کی جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ 2 قسم کی روایت ہے، ایک شروع کی ایک اخیر کی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، حدیث کہ جتنے بھی چھل کپٹ کی چیزیں تھیں اور جن لوگوں نے حدیث کو ادھر کا ڈورا ادھر ملا دیا تھا انہوں نے پرکھ کر کے اتنی باریکیاں نکالی ہیں۔ علامہ البانی فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائی جو چند 10 آیتیں ہیں یہ زیادہ قرین قیاس ہے، یعنی ابتدا کی 10 آیت اگر تلاوت کی پابندی انسان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے روز کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کے ساتھ ایک نور کو شامل کر دے گا جو اس کے ساتھ وہ نور رہے گا۔ اب وہ نور جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، تو لہٰذا پابندی سے اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور
بالخصوص جمعہ کے روز اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کی ابتدائی آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے۔ اصحاب کہف کتنے لوگ تھے، کیا تعداد تھی، اس سلسلے میں مفسرین کے اختلاف ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بس یہ جان لیجئے کہ یہ وہ گروہ تھا جس نے اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا۔ ہم دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے لیے تو آپشنز موجود بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، چند لوگ تھے اور بادشاہ سے ٹکر لے لیا، دیکھا کہ یہاں پہ ایمان محفوظ نہیں ہے، پورے لوگ ساتھ میں مل کر کے چلے گئے اور جا کر کے پہاڑ میں پناہ لے لیا، اور وہ ایک لمبا قصہ ہے، پھر کیا ہے اس میں پھر بہت ساری باتیں آ جائیں۔ تو وہاں پر اصحاب کہف کے قصے کے اندر ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کا چاہے جیسا بھی موڑ آ جائے، ہر چیز سے انسان سودا کر سکتا ہے، لیکن ایمان سے سودا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اگر بہت سارے معاملے میں اگر کمپرمائز کرنا ہو کر لیجئے، لیکن اگر ایمان پہ بن آئے اور حالت یہاں تک پہنچے کہ آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے، اپنی بستی چھوڑنی پڑے، اپنا مکان چھوڑنا پڑے، اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑے، تو چھوڑیے، لیکن ایمان کے معاملے میں کوئی بھی کمپرمائز اسلام نہیں سکھاتا۔ اصحاب کہف کے قصے کے بعد، چونکہ بہت مشہور قصہ ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دوست کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ ان دو دوست کا واقعہ بھی ان لوگوں کو سنا دیجیے۔ سیکھنے کے لیے واقعات بہت چشمدید جو واقعات ہوتے ہیں، یہ سنے ہوئے وہ براہ راست دل پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کو کوئی ڈائریکٹ کوئی حکم دے دیجئے، وہ جلدی نہیں سمجھتا۔ یہ انسان کی سائیکلوجی ہے کہ جب اس کو کوئی واقعہ سنائیے گا تو اس واقعے میں وہ اپنا کردار دیکھتا ہے، تو وہ بہت جلدی سمجھتا ہے باتوں کو۔ اب یہاں سے دو دوستوں کا مکالمہ شروع ہو رہا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِن أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے کہ ان دو دوستوں کا واقعہ تو ذکر کریے، جو دوست آپس میں بہت گہرے دوست تھے۔ اس میں سے ایک دوست ملحد تھا، کافر تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتا تھا، اور دوسرا دوست موحد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ملحد تھا، جو کافر تھا، اس کے پاس بڑی دولت تھی، اچھے خاصے مال اور جائیداد تھے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک چیز ہے، ملحد کا اور کافر کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور دونوں کا کردار کیا بتایا جا رہا ہے۔ وہ جو کافر تھا وہ مالدار تھا، اور جو موحد تھا وہ بیچارہ غریب تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ چلا آتا رہا ہے کہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک روز جو کافر دوست تھا اس نے کہا کہ میرے دوست، جب ملاقات ہو ہی گئی ہے تو چلو آج میں تمہیں اپنی دولت اور جائیداد کے مناظر دکھاتا ہوں۔ ساتھ میں لے گیا، لے جانے کے بعد اس نے دکھایا اپنے دوست کو کہ یہ دیکھو میرے پاس دو باغ ہے، کلتل جنتین، دو باغ ہے میرے پاس، اور ان دو باغوں کی خوبیاں کیا ہے، اس میں پھل فروٹ ہیں، انگور کے پودے ہیں، اور چاروں طرف سے کھجور کے درخت دیواروں کی مانند پھیلے ہوئے ہیں، اور ان دو باغوں کے بیچ سے نہر نکلتی ہے۔ گویا یہ جو یہ جو تصور ہے، یہ نقشہ ہے، چاروں طرف سے پیڑ پودے، پھر بیچ میں وہ پھل فروٹ کے درخت، اور پھر بیچ سے نہریں۔ یہ کبھی کبھی آپ جاتے ہیں کبھی پارک وغیرہ میں گھومنے کے لیے، واو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بولتے ہیں نا۔ یہ تصور جو لوگوں نے لیا ہے، اور خاص طور سے اگر آپ مغلیہ سلطنت، مغلیہ جو حکومت ہندوستان میں رہی ہے، ان لوگوں کے اگر بنائی گئی چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے جائیے یہاں کے تاریخی مقامات پہ، تو یہی ساری چیز دکھائیے دیتی ہے، لگتا ہے کہ وہ پوری جنت دنیا میں آباد کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دوست ساتھ میں ہے، موحد دوست ساتھ میں ہے، کافر ساتھ میں، کہنے لگا کہ یہ دیکھو میرے پاس جو تم دیکھ رہے ہو یہ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے، یہ میرا ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے کمائی کی ہے، اپنی محنت سے لگایا ہے۔ اور آگے کا جملہ اس نے یہ کہا
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب اس باغ کے اندر داخل ہوئے تو تمہیں کہنا تھا ماشاء اللہ. یہ جو ہے نا ماشاء اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، نعوذ باللہ، یہ سب وہ تحمیدی کلمات ہے، تعریفی کلمات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے جذبے سے بندے کے زبان پر آتے. تو اس نے دکھایا اور باغیچے کو دکھانے کے بعد اپنے دوست سے کہا کہ تم جانتے ہو یہ جو تم باغیچہ دیکھ رہے ہو، یہ باغیچہ میرا کبھی تباہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی خراب نہیں ہو سکتا ہے. یہ تم جس پوزیشن میں دیکھ رہے ہو یہ اسی پوزیشن میں رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے تباہ کر سکتی ہے. دیکھیں اس کا دعویٰ عجیب و غریب. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا، فقال لصاحبہ وهو يحاوره انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اس نے غرور اور تکبر سے یہ بات کہی. دوست نے سنا، چونکہ موحد تھا نا، کلیجے کے اندر اسلام کا چراغ روشن تھا نا. اس نے کہا کہ دوست یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس دولت ہے، باغات ہے، کھجور ہے، یہ دیکھنے میں پورا کا پورا منظر کسی جنت کی طرح معلوم ہو رہا ہے، لیکن تم جو جملہ بول رہے وہ جملہ غلط ہے کہ یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، اس میں کوئی محنت شامل نہیں. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو کسی محنت اور کوشش کے بعد بھی اگر کامیابی ملتی ہے، مان لیا کہ آپ نے میڈیکل کا ایگزام دیا اور اللہ نے آپ کو کامیابی عطا کی، تو یہ نہ کہیے کہ یہ صرف میری ہی محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ کہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت اور فضل و کرم کے بعد یہ میری حقیر سی کوششوں کا نتیجہ ہے. نوشاد جھک کے مل کے عزت اسی میں ہے، جو شاخ گل ہری ہو لچکتی ضرور ہے. جو انسان جتنا زیادہ متواضع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو اتنا بلند کرتا ہے. اس کی گفتگو کے اندر اتنی نرمی ہوتی ہے. جس طریقے سے پھلدار درخت کی شاخیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اور جن شاخوں پہ پھل نہیں ہوتے ہیں وہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ جس طرح پھل کی پیڑ پودوں کی شاخیں، پھلدار شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح سے جھک کر کے رہو. دوست نے کہا کہ یہ ساری چیزیں میری ہیں، میری محنت کی ہے، اس پہ کوئی بھی زوال نہیں آ سکتا، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی. دوست چونکہ موحد تھا یہ کیسے سن سکتا ہے؟ اور پھر اس نے ایک بات اور کہی، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، کہ اگر سپوز دیٹ بالفرض اگر قیامت واقع بھی ہو گئی تو میں جیسے ابھی دکھائی دے رہا ہوں ویسے وہاں دکھائی دوں گا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے یار یہ قیامت و امامت جو ہے نا یہ ایک دماغ ہے، یہ مولویوں کا گڑھا ہوا ہے نا، یہ سب حساب کتاب دنیا زمانہ کچھ نہیں ہوتا ہے. بس ان لوگوں نے، ایک صاحب نے تو یہاں تک بول دیا، دہریہ لوگ بولتے ہیں نا کہ ارے بھائی ان لوگوں نے نا چندہ اینٹھنے کا ایک راستہ نکال لیا، یا آخرت وغیرہ کا خوب سکھاتے ہیں اور سکھا کر کے ڈرا کر کے تم سے چندہ اینٹتے ہیں. حساب و کتاب یہ سب کچھ نہیں ہوگا. ایک صاحب تھے، ان کی اہلیہ سے جھگڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، وہ بھاگ گیا. اس نے کہا، بولا کہ دیکھو زیادہ اگر پرابلم کرو گے تو ہم یہاں گھر سے بھاگ جائیں گے. اہلیہ نے کہا کہ اگر تو کل کیا بھاگے گا، آج ہی بھاگ جا، سر سے یہ مصیبت دور ہو جائے. وہ گیا اور جانے کے بعد ادھر ادھر تلاش کیا، سوچا کسی مکان میں چھپیں گے تو خبر ہو جائے گی. اس نے دیکھا کہ ایک قبر خالی ہے، ٹھیک نا، قبر خالی ہے. اس میں جا کر کے وہ سنتا تھا مولانا لوگ عذاب قبر کی بات، جا کر کے وہ سو گیا اپنا آرام سے. سویا رہا. ایک بغل سے ایک داروغہ گزرا اور اس کے سر پر جو ہے نا گھی کا ٹنکی اس نے رکھا ہوا تھا، اس نے نیچے رکھ دیا. دھوپ تپش تھی، گرمی کی، بہت پریشان تھا بیچارہ، وہ پولیس والا تھا. اس نے نیچے رکھ دیا، ڈنٹا لیے ہوا تھا، بیٹھ گیا وہ نیچے. اب وہ سوچنے لگا دل ہی دل کہ کاش کوئی اللہ کا بندہ آتا، مجھے سہارا دے دیتا، میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، میرے یہ کاندھے ٹوٹے ہوئے جا رہے ہیں. وہ بڑبڑا رہا ہے اکیلے میں، آس پاس کوئی نہیں. وہ بیٹا اندر سویا ہوا ہے نا، اس کی بات سن رہا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو میں مدد تو کر سکتا تھا تمہاری، لیکن میں اس وقت مرا ہوا ہوں. کیا بولا؟ میں مدد تو کر سکتا تھا لیکن اس وقت میں مرا ہوا. وہ داروغہ سوچا کہ یار یہ قبرستان میں کسی آدمی کے مرنے کا اقرار کہاں سے سنائی دے سکتے؟ سب تو یہاں پر مردے لوگ بیٹھ ہیں، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ادھر ادھر تاک جھانک کے ادھر ادھر دیکھا. اس کے بعد ڈھونڈتے آخر داروغہ بھی تو داروغہ ہے، وہ تو وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتے. تو وہ ڈھونڈتے جب پہنچا تو دیکھا کہ یہ بیٹا آرام سے قبرستان میں سویا ہوا ہے، سکون سے ایسے کر کے. ڈنٹا 2-3 ڈنٹا اس کو کہا، بے تو یہاں پہ کیوں کر رہا ہے؟ انسانوں کے بھیڑ میں رہنا چاہیے، تم یہاں پر قبرستان میں مردوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے.
اٹھایا 2-3 ڈنٹا مارا. پہلے وہ آنکھ بند کر کے وہ سمجھتا رہا کہ ڈنٹا یوں ہی پڑ رہا ہے, کوئی مارتا ہوگا فرشتہ اور رشتہ, تو آنکھ بند کیا رہا. 2-3 ڈنٹا جب پڑا تو اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. بولا یہاں پہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ بولا کہ نہیں ایسے ہی گھوم رہا ہوں, سوچا کہ یہاں پر تھوڑا دیر کے لیے لیٹ جاؤں. اس کے بعد وہ گیا, بولا کہ سن اٹھ چل یہاں سے, یہ ٹنک جو ہے میرے پاس جو سامان ہے اس کو اٹھا کے میرے گھر پہنچانا ہے. ساتھ میں لے گیا وہ, اور لے جانے کے بعد اس نے اس کو گھر پہ پہنچایا. پہنچانے کے بعد اس نے اس کو 54 انعام دیا. یہ پچھلے زمانے کا واقعہ. اس نے اس داروغہ نے, اس پولیس والے نے اس کو پیسہ دے دیا. اب وہ گاؤں میں آ کر کے پھر وہ وہاں سے واپس چلا آیا. دوبارہ گاؤں میں آ کے اس نے شور مچا دیا کہ دیکھو یار, یہ جو مولوی لوگوں نے بہت ہلہ چلہ مچا کے رکھا ہے نا کہ مرنے کے بعد فرشتہ آتا ہے اور پھر عذاب ہوتا ہے, قبر دھس جاتی ہے, دونوں طرف سے ہڈی پسلیاں ایک سے دوسرے طرف چلی جاتی ہے, یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں, تم کو کیسے معلوم؟ بولا کہ میں مر کے آیا ہوں. بولا مر کے آیا؟ تو مر کے آیا تو زندہ کیسے آ گیا؟ سچ میں مر کے آیا ہو؟ کیسے مر کے آیا ہو؟ بولا کہ میں دیکھو مرنے کے بعد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک قبر کا گڑھا رہے گا, اس میں تم جا کے سو جاؤ گے, ایک پولیس والا آئے گا, ڈنڈا مارے گا, تمہارے کاندھے پر جو ہے نا ایک گھی کا ٹن لدوائے گا, گھر پہنچا دو گے تو تم کو ایک 54 روپیہ انعام بھی دے گا. فائدہ ہی فائدہ ہے یار, مر کے تو دیکھو. تو اس طریقے سے لوگ الگ الگ قسم کے لطیفے گڑھ کر کے اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیتے ہے نا. لیکن جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو یہ کیا بولا؟ وما اظن الساعۃ قائمہ, کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. اگر میں قیامت قائم ہو بھی گئی تو میں یہاں جیسا دکھائی دے رہا ہوں ویسے ہی اللہ کے یہاں رہوں گا, آرام سے رہوں گا. اللہ کا تو اقرار کرتا ہی نہیں, میں ٹھیک ہے رہوں گا, دیکھا جائے گا. لوگ بولتے ہیں کہ یہ مفروضہ ہے, یہ چھوٹی عجیب قسم کی داستان ہے. دوست نے کہنا شروع کیا کہ دوست میرے ایسے مت بول. اچھا یہ بات, یہ جو پورا مکالمہ ہے نا, یہ اس آدمی کے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے جو اپنے کسی غیر مسلم نن مسلم دوست کو, اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اس کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام کیا ہے, باتیں کیسے کی جائیں, تو یہ مکالمے دراصل گفتگو کا ایک طریقہ ہے. یہی تو ہوتا ہے نا کمیونسٹوں کے یہاں کہ وہ انکار کرتے ہیں رب کا. آپ دیکھیں یہ کیا بول رہا. قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس سے پہلے دوست نے کہا کہ میرے دوست تو اگر یہ کہتا ہے تو یہ کیوں نہیں سوچتا ہے کہ مان لیا کہ یہ باغیچہ ہے, یہ پھل فروٹ سب تمہارے ہیں, لیکن یہ پانی آ رہا ہے, اگر اس پانی آنے کا, جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے اس کی تہ اگر نیچے چلی جائے تو وہ کون ہے جو پانی کو نکال کر کے تمہارے باغیچے میں پہنچا سکے؟ اس لیے کہ پانی اگر تمہارے باغیچے کو نہیں اگر مل سکے گا تو یہ لہلہاتی ہوئی فصلیں, یہ سرسبز و شاداب باغات جو تم دیکھ رہے ہو, اس کے اندر طاقت اور توانائی پیدا نہیں ہوگی. آگے دوست نے فرمایا کہ ارے تم اس کائنات کے رب ذوالجلال کا انکار کر رہے ہو. خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا, جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اس کا تم انکار کر رہے ہو. لکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا, ارے ہم تو اس رب ذوالجلال کے آگے کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے. دیکھیں ایک طرف اس کی بات کا جواب بھی ہے, دوسری طرف اپنے تھاٹ کا اظہار بھی ہے. ایک طرف وہ کیا کہہ رہے کہ تم اس رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, دوسری طرف یہ کرے کہ میں تو ایسا کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, ڈائریکٹ اس سے نہیں کہہ رہے کہ تم یہ کرو, اپنا نظریہ اپنے عمل کو اس کے سامنے پیش کر رہے. ٹھیک ہے نا, ایک طرف تخلیق کے بارے میں بتایا, دوسری طرف کہا کہ دیکھو میں تو ایسا کرتا ہوں. آگے دیکھیے, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. جب اس نے اپنے دوست کے سامنے اپنی بات کا تذکرہ کیا, دوست کو بات سمجھ میں نہیں آئی. پھر دوست نے یہ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیز تمہاری باقی رہے گی, میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو مجھے زیادہ تانا مت مارو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے, رب ذوالجلال اگر چاہے تو تم سے زیادہ دولتیں میرے حصے میں آ سکتی ہیں, اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے اس سرسبز و شاداب لہلہاتے ہوئے پورے باغ کو تہس نہس کر کے رکھ سکتا ہے. ایک ایمان والے کا نظریہ دیکھیے, ابھی کوئی سراغ دکھائی نہیں دے رہا, راستہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا, غریب ہے بیچارہ, مفلوق الحال ہے, اور ایک طرف ایک مالدار دوست کھڑا ہے. اس کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ انسان کے
سائیکولوجی میں ہے کہ وہ جب اس کے پاس دولت آتی ہے تو وہ اپنے سب سے قریبی آدمی کے سامنے اس کی نمائش کرنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے، اس کی غیرت کو للکارتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہاری نفسیات بڑھ رہی ہے نا، دراصل یہ شیطانی نفسیات ہے۔ اگر رحمانی نفسیات کا اظہار کرنا ہے تو تم یہ کرو کہ تم کو جو چیزیں ملی ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم اس دولت کا ایسے اظہار مت کرو جیسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا ہے۔ اس نے اپنے دوست کی غیرت کو للکارا نا۔ دوست دیکھیں موحد کا زبان دیکھیے، موحد کی جو زبان ہوتی ہے اس کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ کیسا، ابھی کچھ نہیں ہے اس کے پاس لیکن یقین کا چراغ روشن ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد کا چراغ روشن ہے، دل کے اندر ایمان ہے نا، پختگی کے ساتھ اپنے دوست جس ہیرو کے سامنے وہ زیرو کا درجہ رکھتا ہے اس کے سامنے کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے نا تو تم سے زیادہ نواز سکتا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوور کانفیڈنس کو دکھایا کہ دیکھو جب ہم جلال میں آتے ہیں تو تیرے کبر کے اس محل کو کیسے مسمار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پورے باغ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، پورے باغ کو ختم کر دیا۔ تب کیا کہتا ہے پتہ ہے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، جب باغ کو تباہ ہوتا ہوا اس نے دیکھا کہ میں نے اتنی محنت سے مشقت سے پسینہ بہا کر کے اس باغ کو سینچا تھا، جب باغ تباہ ہو گیا تو ہاتھ ملنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں، اور کہتا ہے کہ ارے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش ہم شرک نہیں کرتے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے، اللہ کو مانتے، اب اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں۔ بولتے ہیں نا سر پہ گری پہاڑ تو مولا کا نام لو، نہیں چلتا ہے۔ جب سر پہ مصیبت ہو، ارے بھائی جب بارش آنے والی ہو، آسمان کا بجلی اگر کڑکے گا تب آپ کو دیکھنا ہوگا نا کہ چھتیں جہاں سے ٹپک رہی ہیں اس کو کیسے منتقل کیا جائے، بند کیا جائے۔ اب آسمان میں اگر بجلی کڑکنا شروع ہو جائے اور بارش کا نزول ہونے لگے، جا کر کے کرو گے تم اس کو، ڈالو گے وہ بہا دے گا، ڈالو گے بہا دے گا، تمہاری ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی۔ اب یہ کہہ رہا ہے یا لیتنی، یا لیت، عربی میں ایک بات کہی جاتی ہے لیت الشباب یعود، بڑھاپے میں اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ کاش جوانی لوٹ آتی تو ایسا ممکن ہے؟ ارے جب جوانی تھی تب تو کچھ کیا نہیں، اب بڑھاپے میں کہہ رہا ہو کاش جوانی۔ یہ قانون فطرت کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت میں، اللہ کی فطرت میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ ایک چیز اگر زوال کو پہنچ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم اگر نافرمانیوں کے بعد اگر تم یہ چیخو گے چلاؤ گے تو تمہارے وہ پچھلے دن لوٹیں گے نہیں۔ وہ بولتے ہیں نا کہ اچھے دن آنے والے، اچھے دن آنے والے، کیا کیا اچھے دن آنے والے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہنے لگا کہ کاش ہم نے شرک نہیں کیا ہوتا، لیکن وہاں تو معاملہ ختم ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا۔ آگے ایک بڑی، اب یہاں سے ایک بہت دل تھام کر کے سنیے گا، ایک مکالمہ ہے، اور یہ حضرت خضر بھی بولتے ہیں، خضر بھی بولتے ہیں، یہ حضرت خضر اور نوح علیہ السلام کے بیچ کی ملاقات کا مکالمہ، اور اس میں لمحہ لمحہ سبق۔ حضرت بخاری کی ایک روایت کے مطابق کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ تقریر کی، انتہائی فصیح و بلیغ، مطلب وہاں پہ پڑھے لکھے جو لوگ تھے وہ بھی، جو بغیر پڑھے لکھے لوگ تھے وہ بھی، وہ بالکل جیسے اش کر اٹھے کہ یار کیا بولتا ہے یہ بندہ۔ ایک صاحب اٹھے اور کھڑا ہو کر کے کہا کہ موسیٰ، کیا اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ بہترین، زیادہ جاننے والا کوئی آدمی ہے؟ اب اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دکھائی نہیں دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نہیں بالکل نہیں، مجھ سے بڑا کون عالم ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر علم بھی دے نا یا کوئی چیز دے تو اپنے آپ پر غرور نہ کرو، اس لیے کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جس کے پاس جو اپنے زمانے میں اپنی دعوت، اپنی خدمت، اپنی صلاحیت پورا زمانہ جس کا لوہا مانتا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ اس غرور نے اس کے بولنے کی تاثیر ختم کر دی۔ ایسے لوگ بھی اس روئے زمین پر موجود ہیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ نہیں میں ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند لگی۔ پتہ کیا چلا کہ اگر پیغمبر بھی چاہے تو اپنی مرضی سے کوئی بات اوور کانفیڈنس کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحی کرے گا وہی بولنا ہے، اس سے ذرہ برابر اپنی مرضی سے نہیں بولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ، تم کو اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے، تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ اوور کانفیڈنس لیول والا جو پریشر تھا نا وہ ڈاؤن ہوا۔ اللہ کلام کر رہا ہے نا، موسیٰ کلیم اللہ،
اچھا میرے سے بھی جاننے والا زیادہ آدمی ہے، تب تو مجھے جانا چاہیے وہاں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ آپ چاہے جتنے بڑے قابل آدمی ہوں، جتنے بالیاقت ہوں، لیکن اگر سیکھنے کا جذبہ آپ کے اندر ہے نا، کچھ بننا چاہتے ہیں تو سیکھیے، اگر وہ آدمی گمنام بھی ہے تو۔ ایک چیز اور ہے، منطق میں ایک فلسفہ ہے، کہا جاتا ہے کہ عدم علم عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ مطلب اگر کسی آدمی کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالفرض میں آپ کے بیچ آیا ہوں تفسیر کرنے کے لیے، اگر آپ جمیل اختر شفیق کو نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ جمیل اختر شفیق کو کوئی نہیں جانتا، یا آپ نہیں جانتے یا آپ کا پرابلم ہے۔ لیکن جس کو جاننے والے لوگ جانتے ہیں، موسیٰ نہیں جانتے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی نہیں ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ کے اندر تجسس پیدا، سامان وغیرہ انہوں نے باندھا، یشوع بن نون ان کا جو ایک ساتھ میں ان کا جو رہنے والا، جو دیکھ ریکھ کرنے والا، جو ساتھ میں ان کا جو خادم تھا، اس کو ساتھ لیا اور سامان وغیرہ باندھ کر کے وہ چل پڑے۔ پتہ کیا چلا؟ علم کے حصول کے لیے انسان کو اپنے مکان، اپنے علاقے، ماں باپ اور دیگر چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس لیے کسی صاحب نے کہا کہ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسی کو ہے جو وطن سے نکل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا باندھ وغیرہ کر کے اور نکل پڑے باہر۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی ان سے جو ملاقات ہوگی حضرت سے، جو اتنے زیادہ گیانی ہیں، سمجھدار ہے، تو وہ کہاں پہ ملاقات ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، ایک مچھلی کو لو اور اس کو اپنے پاس رکھو، یہ مچھلی جب تمہاری پوٹلی سے، سارے مفسرین نے اس پوٹلی کو زنبیل لکھا ہے، حالانکہ اس کا ترجمہ جب آپ دیکھیں گے تو چھوٹی سی پوتلی سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ یہ فرض کر لیجئے کہ انہوں نے اس کے اندر مچھلی کو تل کر کے رکھا، اور اس زمانے کی غذا کیا رہی ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اچھی خاصی پوتلی رہی ہوگی، اور انہوں نے اپنے خادم کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، دو چیز کا خیال رکھنا۔ سب سے پہلی چیز، یہ جو تم نے مچھلی تل کر کے رکھی ہے کھانے کے لیے، یہ مچھلی جہاں پر زندہ ہو کر کے چل پڑے گی سمندر میں، سمجھو کہ تمہاری ملاقات خضر سے وہیں ہوگی، اور وہ جو جگہ ہوگی وہ کون سی جگہ ہوگی؟ مجمع البحرین، یعنی دو سمندروں کا آپس میں ملاپ ہوگا۔ جیسے یہاں ہے نا الہ آباد میں گنگا اور جمنا کا ملاپ ہوتا ہے، اور اللہ کا کرشمہ دیکھیے کہ دونوں سمندر ملتے ہیں، دونوں اپنے اپنے رنگ اور اپنے اپنے ڈھنگ سے اپنے اپنے راستے میں سفر کرتا ہے پانی، دونوں کا رنگ ایک دوسرے پر ملتا نہیں ہے، بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بنائی، اللہ کی خلقت۔ تو کہا کہ مجمع البحرین کے پاس ملاقات ہوگی تمہاری حضرت خضر سے۔ علم کا شوق، جاننے کا شوق، علاقے کو، اور اس زمانے میں جہاں پر سفر اور سواری کا انتظام نہیں، حضرت موسیٰ چل پڑے اپنے خادم کے ساتھ۔ اس کے بعد راستے میں ایک جگہ رکنے کے بعد پھر اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل پڑے۔ قرآن کی آیت کے مطابق کہ ایک دن اور ایک رات کا سفر کیا، اور ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے، ان کو بھوک کی شدت ستائی، تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ یار وہ مچھلی جو لے کر کے آئیں ذرا نکالو، ہم لوگ کھا پی کر کے تھوڑا سا چنگے ہو جائیں۔ میں اس کو جب پڑھ رہا تھا نا اس بات کو، تو مجھے ایک بڑی زور کی ایک بات کی ہنسی ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں کچھ دیر پہلے۔ وہ یہ کہ انہوں نے جب کہا اس کو، تو خادم نے کیا کہا؟ حضرت وہ تو پہلے ہی اچھل کر کے چلی گئی، میں آپ کو بتانے والا تھا لیکن میں بھول گیا، شیطان نے مجھے بھول میں مبتلا کر دیا، شیطان نے میرے ذہن سے یہ بات کو ہٹا دیا کہ میں آپ کو بیان۔ دیکھیں ایک دن اور ایک رات گزر چکا۔ اچھا یہ خادم وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ لگ بھگ بھلکر ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے بھولتے بہت زیادہ ہے۔ کوئی بات بول دو صبح میں، اب وہ شام کے ٹائم ملاقات ہوگی، کیا وہ آپ نے کر دیا؟ اچھا آپ نے بولا تھا کیا؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، کرتا ہوں، آپ کو لگے گا یہ بھی کر دیں گے، پھر صبح میں آپ پوچھیے گا تو پتہ چلا وہ بھول گئے۔ تو خادم کا معاملہ ہر جگہ ایسی ہوتا ہے، وہ سوچتے چلو بقیہ دیکھ لیں گے، ہم تو اپنا آرام۔ ایک دن اور ایک رات گزرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ کتنا اٹھا ہوا آپ یہ سوچیں۔ موسیٰ جیسا جلالی پیغمبر، جس کے جلال کی بات اگر کریں تو پھر بات لمبی ہو جائے۔ اب انہوں نے کہا کہ یار پیچھے پلٹو، اللہ کے بندے تم نے ایک نئے سر درد میں مبتلا کر دیا، پیچھے پلٹو، وہی تو مین معاملہ تھا، سارا معاملہ تو اسی مچھلی سے جڑا ہوا تھا، دیکھے تو کہاں پہ پیچھے پلٹے۔ اور پلٹنے کے بعد پیچھے جب پلٹتے ہیں، پلٹتے جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ مچھلی نے باضابطہ راستہ بنایا ہوا، یوں
جہاں جہاں سے وہ مچھلی گزری ہے وہاں وہاں سے دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے مین سینٹر پہ بیٹھ گئے کہ یہیں پہ ملاقات ہوگی خضر سے۔ حضرت خضر وارد ہوئے، کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو؟ دیکھو مل رہے دونوں، موسیٰ کو بڑا اپنے اوپر، جب اتفاق سے کسی بڑے آدمی کو اچانک سے پوچھو نا کون ہو، وہ منہ بسوڑتا ہے، کیسا آدمی، مجھے نہیں جانتا، مجھے تو ساری دنیا جانتی ہے۔ یار وہ نہیں جانتا ہے تو نہیں جانتا ہے، بول دو صفائی سے سیدھے منہ سے کہ میں فلانا ہوں، میرا نام یہ ہے۔ لوگ ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، پھر اس کے خلاف سوچنے لگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے پوچھا کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو؟ میں موسیٰ۔ موسیٰ کون؟ نام پوچھا تو موسیٰ کون؟ کہا کہ بنی اسرائیل سے۔ او اچھا بنی اسرائیل، اچھا ٹھیک ہے، سب خیریت طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، ٹھیک۔ اور حضرت ایک بات بولوں، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ بولا سیکھنا چاہتے ہو؟ اچھا ایک بات اور بتاؤ، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے، لوگ بولتے ہیں زندہ ہیں، ایسی کوئی بھی روایت صحائح ستہ کے اندر، حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ملتی ہے، بلکہ مسلم کی بعض روایت کے مطابق کہ حضرت خضر کا انتقال ہو چکا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان سے ملاقات ہوئی، جنگل میں ملاقات ہوئی، میں بزرگ ہوں، فلانا ہوں، ٹماکا ہوں، یہ سب بکواس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی سے نوازا تھا۔ علم لدنی کیا؟ دیکھیں میری اپنی سمجھ کے مطابق علم تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک علم لدنی شروع سے، ایک کسبی، ایک وہبی، ایک علم لدنی۔ ایک علم کسبی، ایک علم وہبی، ایک علم لدنی۔ ایک علم یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی محنت، مشقت، سنگھرش، اسٹرگل سے کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ علم کسبی ہے، یہ آپ نے محنت سے کیا۔ ایک ہوتا ہے علم وہبی، جیسے بالفرض کیجئے کہ میرے پاس آواز اچھی ہے، ٹھیک ہے، میری آواز اچھی ہے، تو یہ ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ دے دیا، یہ میرے ساتھ چمٹی ہوئی، اب اس کی حفاظت اگر کروں گا تو یہ میرے ساتھ ہے، حفاظت نہیں کروں گا یہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی آدمی کو کسی کی آواز بہت بلند ہو تو یہ آواز کا بلندی ہونا بھی ایک گاڈ گفٹڈ ہے۔ کسی کا لہجہ بہت اچھا ہو، بولنے کا اسلوب اچھا ہو، یہ سب ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھا وائس ٹون، اگر انسان کی آواز اچھی بھی ہے، بول بھی رہا ہے تو ایک وائس ٹون ہوتا ہے جس میں آدمی ایک اسکرپٹ کو کوئی دوسرا بولتا ہے تو نارمل لگتا ہے، لیکن اسی اسکرپٹ کو اگر دوسرا آدمی بولتا ہے تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ایک وائس ٹون جو ہے نا یہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے۔ اور ایک چیز یہ ہوتی ہے علم لدنی، یعنی پردے کے پیچھے کی چیزیں اندر، یہ سب سے بڑا علم ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ معلم ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ پردے کے پیچھے کی چیزیں جان لیتے تھے، وہ سمجھ لیتے تھے کہ ہاں یہاں پر کیا ہونے والا، نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَن نَّذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دونوں کشتی پہ سوار ہوئے، ساحل کے کنارے کشتی پہ بیٹھ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ چل تو رہے ہو لیکن تمہیں بولنا نہیں ہے، چپ چاپ رہنا ہے، جو بھی ہوگا اس کا تماشا دیکھتے رہنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ بولا جی حضرت یہ معاہدہ، چلنا چلو گے تو ٹھیک ہے ساتھ میں، لیکن یہ معاہدہ طے کر لو کہ صاحب تمہیں بولنا نہیں ہے، اگر تم نے زبان کھول دیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کشتی چلی، وہ دونوں کے دونوں لوگ کشتی پہ سوار ہے، کشتی کا جو ملا ہے وہ بھی اپنا کشتی کو آگے بڑھا رہا ہے، سمندر کے بیچ میں کشتی پہنچتی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کی جو تخت تھی اس کو اکھیڑنا شروع کر دیا۔ تختی کے ظاہر ہے 20 سمندر میں کشتی ہے، اب وہاں پر اگر کوئی آدمی کشتی کے اس تختے کو اگر ہٹانا شروع کر دے، پانی آ جائے گا، آدمی مر جائے گا۔ بھائی آج کل کا وہ ندی اور تالاب تھوڑی نا، وہ سمندر ہے جس کی طغیانی اور جس کی لہریں دیکھ کر کے انسان خوف زدہ ہوتا تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا یہاں پر
حضرت جو ہے نا کشتی کو کھیڑ رہے ہیں. ارے کیا کر رہے ہیں صاحب, ہم لوگ ڈوب جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. ارے تجھے بولا تھا چپ رہنے کو نا. اچھا بھول گیا تو سوری معاف کیجیے گا, نہیں بولوں. کہا قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عصی لک امرا, کہا کہ اب آئندہ اب ہمیں صابر پائیں گے, میں بولوں گا نہیں. کہا کہ تمہیں کہا تھا چپ رہنے کے لیے, بس دیکھتے رہو تماشا, بولنا نہیں ہے. بولو گے تو یہاں سے معاملہ کٹ جائے گا. اب وہاں پر حضرت موسیٰ, اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جیسا جلالی آدمی حضرت خضر کی ڈانٹ سن رہے ہیں. پتہ کیا چلا, استاذ اگر دبلا پتلا بھی آپ کے حساب کا ہو اور آپ سے اس کو سیکھنا ہے تو خاموشی سے اس کی ڈانٹ سننی ہے, ایون مار بھی اگر ضرورت پڑے تو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو زبان کے ساتھ ساتھ لاٹھی بھی دی تھی کہ جہاں پر موسیٰ فرعون سرکش ہوگا نا وہاں پہ دکھا دینا اپنی لاٹھی کی پاور. تو جو استاذ ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے موسیٰ اور موسیٰ کی قوت اور اس کے جلال کے بارے میں پورا قرآن بھرا ہوا ہے جگہ جگہ حدیث کے اندر, وہ خاموشی سے سننے. سیکھنا ہے نا علم سیکھنا ہے تو بہت آدمی کو عاجزی و انکساری کا پیکر بننا پڑتا. اپنے استاذ کے سامنے ایسے رہو جیسے بالکل آج کل کا بچہ استاذ کے سامنے ڈانٹ دیا نا, اچھا میں اپنے پاپا کو بلا کے لے کے آتا ہوں, دیکھ لیتا ہوں بڑھو. اسی لیے تو ہمارے بچے علم تو حاصل کر لیتے, تربیت حاصل نہیں کر پاتے. پاپا بھی سوچتے ہیں کہ چلو میرے بیٹے کو بول دیا, اس کی اوقات, جس ماسٹر کی جس ٹیچر کی تنخواہ 15 سے 10 ہزار روپیہ کو, وہ میرے بیٹے کو بولا, آ کر کے وہ سنا دیتا ہے اپنا جوش میں آ کر کے. کل ہو کر کے جب بیٹا کامیاب ہو کر کے جب موقع آتا ہے, جب باپ جب بولتا ہے مجھے آنکھ مت دکھانا, میرے کو آنکھ مت دکھانا, سوچ لو جب پہلی مرتبہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے جب بیٹا بات کر سکتا, ارے یار یہ تو جوان ہو گیا, تب وہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے اس وقت اگر اس کو صحیح سے سمجھایا ہوتا ہے نا, کہتا کہ دیکھو استاذ ہے نا تمہارا, تو آج کم سے کم تعلیم حاصل کر تو لیا ہے, تربیت سے آ رہی ہے, آج سرکش نہ ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے ڈانٹا, بالکل اسٹاپ, چپ ہو گئے, سائلنٹ. اب آگے بڑھے صاحب, کشتی جگہ پہ اتری ساحل پہ, اور اس کے بعد پھر وہ اپنا آگے بڑھے, ساحل سے نکلے باہر, ایک جگہ پہنچے, دیکھا ایک بچہ کھیل رہا ہے چھوٹا سا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس کی گردن موڑ دی. یہ دیکھا موسیٰ نے, ارے باپ رے یہ تو عجیب و غریب ہے یار, یہ کیا ہو گیا, اس بچے نے کچھ کیا نہیں, نہ کوئی پانی پھینکا نہ کوئی دھول پھینکا, ارے یار یہ تو عجیب آدمی. اب سوچئے نا اس بات کو, معمولی اگر کوئی آدمی کوئی پرندے کو لے کے اس کا گردن مڑوڑ دے تو کلیجہ چاہیے, اس لیے کہ تڑپتا ہوا آدمی, تڑپتی ہوئی کوئی مخلوق دیکھیں, حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا, گردن موڑ دیا. موسیٰ نے, ارے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں, حضرت ذرا. اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی تیوری چڑھائی, کہا کہ تجھے بولا تھا نا چپ چاپ رہنے کے لیے. پھر شروع ہو گیا. اب دیکھو یہاں پہ کیا کرے, قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. کہا حضرت یہ دوسری مرتبہ غلطی ہوئی, اگر آئندہ میری غلطی ہوئی تو پھر آپ کے ساتھ میرا عذر ہے, آپ جو فیصلہ کیجئے گا مجھے قبول ہے. بولا اچھا ٹھیک ہے رہو ساتھ میں دیکھتا ہوں. ایک جگہ کا ایک بستی میں رات میں دونوں نے قیام کیا, بڑے بھوکے تھے, بھوک سے حالت خراب تھی. ایک جگہ رکے, لوگوں سے کھانا پینا مانگا, کسی نے کھانا وانا دیا نہیں ان کو. اب دیکھو کتنے بخیل اور کنجوس ٹائپ کے لوگ رہے ہوں گے. دیکھا کہ دونوں اجنبی تھے, کھانا وانا دیا نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے جو پیٹ میں چوہا کودا ہے نا, اور وہ بھی بیچارے بھوکے, تو وہ تو بیچارے جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھیا صبر کہاں ہونے کو ہے. وہ جب صبح میں اٹھے تو دیکھا کہ رات بھر کے بھوکے پریشان حال رات گزر گئی. جب صبح ہوئی تو انہوں نے کیا کیا, حضرت خضر دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے, گئے اور جا کر کے یوں کاندھا لگایا اور دیوار کو کھڑا کر دیا. کتنی قوت رہی ہوگی دیوار گرتی ہوئی دیوار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار رات بھر تو ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا, ہم لوگ بھوکے پڑے ہوئے تھے, اور آپ نے یہ الٹا یہ جھوٹ پوچھ کا یہ مفت میں اپنی آپ دکھائے جا رہے ہیں سخاوت صاحب. آپ جو ہے نا اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنے بڑے دھنی سمجھ رہے ہیں یا کتنے بڑے دل کے بڑے سمجھ رہے ہیں, آپ نے اس کو اٹھا دیا. ارے جب اٹھایا ہی تو پیسہ ویسا لے لیتے نا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, موسیٰ علیہ السلام کی بات جب خضر نے سنا, خضر علیہ السلام نے تو کہا کہ اچھا پھر شروع ہو گئے تم. اب دیکھو یہاں پر باضابطہ ایک دم کوئک ڈیسیزن حضرت خضر نے سنا دیا. بولا تھا تم نے کہ اب اگر کچھ ہوگا تو بھائی آپ جو فیصلہ کیجئے گا مجھے منظور ہے. حضرت خضر نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک, اب یہاں سے ہمارا تمہارا راستہ بدلتا ہے. بچھڑتے وقت بہت مطمئن تھے ہم دونوں, کسی نے مڑ کے کسی کی طرف نہیں دیکھا. کہا کہ اب یہاں سے ہمارا راستہ بدلتا ہے, لیکن جب راستہ بدلتا ہے ہم تمہارا ساتھ چھوڑیں گے تو
ایسا نہ ہو کہ تم دماغ لگائے رہو کہ بھائی یہ کیا ہوا، یہ کیا ماجرا تھا۔ ان تینوں بات کو سنتے ہوئے جاؤ جو میرے ساتھ گزرا ہے، تم نے جو دیکھا ہے۔ کہا جو کشتی میں نے اکھیڑی تھی، پہلی کشتی، کہا کہ وہ کشتی میں نے اس لیے اکھیڑی تھی کہ وہ ایک مسکین کا تھا، مسکین کی وہ کشتی تھی، اور اس کے ساحل پہ لگنے کے بعد بادشاہ بڑا غلط نظر والا ہے، وہ جو بھی اچھی کشتی دیکھتا ہے لوٹ لیتا ہے۔ میں نے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ بیچارے محنت کیے ہوئے اس مسکین کی کشتی رائے گا نہ جائے، بیکار نہ جائے۔ میں نے اس لیے اس کشتی کے اس تختے کو ہٹایا تھا۔ دوسرا جواب، وہ جو تم نے دیکھا ہے کہ بچے کو میں نے مڑوڑ کے اس کی گردن مڑوڑ دی، کہا کہ یہ بچہ کل ہو کر کے اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ ہونے والا تھا، اس لیے کہ یہ بچہ اگر بڑھ جاتا تو یہ ڈر تھا، اور اس کے ماں باپ نیک لوگ ہیں، اس لیے یہ ڈر تھا کہ کہیں اس اپنے بچے کی وجہ سے بچے کی محبت میں اللہ کی وحدانیت سے اور اللہ کے صحیح راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ میں نے اسی لیے اس بچے کے گردن کو مروڑ دیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ اس گردن کو مڑوڑا اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس ماں باپ کو ایک نیکوکار اولاد عطا کرے گا جو نیک ہوگا، اچھا ہوگا، ماں باپ کے ساتھ رحم کرنے والا ہوگا۔ اچھا یہاں پر جو کہا گیا نا ماں باپ کے ساتھ رحم کرنے والا، تو کہا کہ رحمہ کہا گیا، یعنی اتنا زیادہ رحیم ہوگا وہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت رحم کرو۔ بچہ وہی بہتر ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی اور میں کہنا شروع کروں تو میرے اندر بھی جذبات کے سمندر ہے۔ تو کہا کہ میں نے اس لیے اس بچے کو کی گردن مروڑ دی کہ صاحب وہ نافرمان ہونے والا تھا، اور وہی نافرمان نہیں ہونے والا تھا، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی غلط راستے پر لے جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر اپنی عبادت چاہتا ہے، اور یہ میں نے اسی لیے کیا۔ تیسرا معاملہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو تم نے دیوار دیکھی ہے نا، وہ دراصل دو یتیم بچوں کے ماں باپ نے، نیک ماں باپ نے اس کے اندر خزانہ رکھا تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ لوٹ لاٹ کر کے لے جاتے، اس لیے میں نے اس دیوار کو اٹھا دیا ہے کہ وہ بچے جو نیک اس کے ماں باپ تھے نا، اس کے جو خزانہ رکھا ہوا تھا، وہ خزانہ کل ہو کر کے ان بچوں کے ہاتھ لگ سکے۔ پتہ کیا چلا کہ ماں باپ اگر اچھے ہوں اور نیک ہوں تو پھر ان کی نیکیاں خاندان در خاندان سفر کرتی ہیں۔ اس لیے تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے بچوں کو نیکوکار دیکھنا تو پھر اپنے آپ کو سدھار لو، جیسا کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ تینوں بات حضرت خضر نے موسیٰ کو ذکر کرنے کے بعد آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے بعد کہا کہ سنو، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، یہ اللہ کا فرمان تھا، اس لیے میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے راستہ کٹ گیا۔ اس پورے واقعے کے اندر جو بات بڑی نمایاں طور پہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو زندگی کے ہر مرحلے میں کہیں کہیں شریعت کی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اپنا اٹکل پچو نہیں لگانا ہے۔ ہم نے جنت کو اگر نہیں دیکھا ہے تو جنت کا انکار نہیں کر سکتے، جہنم کو نہیں دیکھا ہے تو جہنم کا انکار نہیں کر سکتے، سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کو رزق کیسے دے رہا ہے اگر نہیں دیکھا ہے، رسول اعظم بتا رہے ہیں، قرآن حکیم بتا رہا ہے، تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ آخرت برپا ہوگا، اگر اللہ کے رسول نے بتایا، قرآن نے بتایا تو انکار نہیں کر سکتے۔ دراصل جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اسے تو سمجھیں، لیکن جو چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے تو اس راستے پہ چل پڑنا ہے۔ یہی قرآن اور احادیث کی تعلیم ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔